ایک تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم کے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر علم آسمان کے ستارے پر بھی پہنچ جائے، ثریا پر، تو میری امت اس کو وہاں سے بھی واپس لے کے آئے گی۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا وہ ہے حج کے حوالے سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، اس بندے کا اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ وہ اسلام کے دعوے کرے یا بہت بڑا حاجی نمازی بنے، سارا کچھ معاملہ، جب تک وہ حج نہیں کرے گا اس بندے کا اسلام ہی مقبول نہیں ہوتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اللہ کے لیے حج ہے لوگوں پر، اور جو بندہ استطاعت پائے اس پر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو بندہ حج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں اس میں عربی عبارات ہے تو بڑی اس میں راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ روزے کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا اقیموا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ لیکن جب حج کی باری ہے اللہ فرماتا ہے وللہ، حج اللہ کے لیے ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، یعنی نماز کی عبارت میں اللہ کا نام استعمال نہیں ہوا، روزے کی عبارت میں اللہ کا نام استعمال نہیں ہوا، زکوٰۃ کی عبارت میں اللہ کا نام استعمال نہیں ہوا، لیکن حج کی عبارت میں اللہ نے اپنے نام سے آغاز فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، فرمایا لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے، اور لوگوں پر فرمایا مؤمنین پر نہیں فرمایا۔ یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ ہمارے محدثین نے بڑیاں گلاں کی جناب، سبحان اللہ، ایسی بات فرمایا اللہ نے لوگوں پر کیوں فرمایا، مؤمنین پر کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں پر میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہودی مصطفیٰ کا غلام بن کے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی حج قبول ہے۔ عیسائی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو آئے، اس کا بھی حج قبول ہے۔ ہندو ہے، ناس میں سارے لوگ آتے ہیں نا، ہندو بھی آتا ہے، یہودی عیسائی سارے آتے ہیں، مسلمان سارے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندہ آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے آئے، اس کے ہم حج کو قبول فرما لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علی الناس فرمایا، علی المؤمنین نہیں فرمایا۔ اللہ نے بڑی ترغیب دی حج کی۔ لوگ کافر اعتراض کرتے تھے کہ جی دیکھو جی اللہ نو محتاج، اللہ تو محتاج معاذ اللہ۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کون جڑا اللہ نو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ، تو کافروں نے اعتراض کیا کہ جناب اے ویکھو اے تو اللہ دی ذات محتاج معاذ اللہ، اے ساڑھے کول پیسے منگدا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا آگے وضاحت بھی فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں جو ہے وہ غنی ہے اور تم لوگ فقیر ہو، تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ اب حج کے موضوع میں دیکھیں اللہ نے فرمایا اتنی ترغیب دی، اپنے نام استعمال کیا، فرمایا کہ آؤ بھائی۔ اور حج کے حوالے سے آپ ایک بات یاد رکھیں، بندے کی روح خوش ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جڑے لوگ اج بھی حج کرنے واسطے جاندے نے نا، انہاں دی میزبانی جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ایڈا صادر ہے، ابھی آؤ حج واسطے آؤ، لگتا اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ اگے اللہ نے خود وضاحت فرمائی، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو جاوے، سانو کسی دی حج کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ محتاج نہیں، اللہ بلا رہا ہے محبت کی وجہ سے، آؤ بھی آؤ محبت کی وجہ سے۔ انسان کے ساتھ پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر تعلق بنتا ہے، پھر پہچان بنتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر عشق ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کیسی خوبصورت نظام ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ یار میں مسلمان ہوں بھائی۔ اب اس معرفت کو محبت میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ صلۃ بین العبد و بین ربی، ایک رابطہ ہے اللہ اس کے بندے کے درمیان، نماز۔ اس محبت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائے۔ بھوکے بھی رہو، کھانا پینا بھی کوئی نہیں، اگرچہ سامنے ہر شے پئی ہے، گھر میں کوئی، لیکن کھانا نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے اس یار کی بات کو پورا کیا جائے۔ اس محبت کو عشق میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حج کے موضوع کو چھیڑ دیا۔ فرمایا آؤ بھائی اپنا وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، زمین جائیداد چھوڑ کے آؤ میرے گھر میں آؤ۔ اور یاد رکھو یہ جو تم وہاں پہ بڑے بن ٹھن کے کاٹن بوسکی ہر چیز اتار دو، کپڑے صرف 2 چادریں پہن کے آؤ، اس لیے کہ عاشق بن کے آ رہے ہو نا، پھر بات تو ماننی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب عاشق کا کم یہی ہے، اگر وہ معشوق کے ساتھ جاتا نا اس سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پھر معشوق کے مطابق وہ بن ٹھن کے جاتا ہے۔
اس کی مثال آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی دور حاضر میں جو ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. تو عاشق کا کام کیا ہے؟ معشوق کی ہر بات کو پورا کرنا. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی عورت پر فدا ہو گئے تو اللہ پوری رات انتظار میں بیٹھے رہے. ہر رات وہ آتی تھی، آ کے زیارت کرا کے پھر واپس چلی جاتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات گزر گئی، اس بندے کو اس عورت نے دیدار نہ کروایا. پوری رات بیٹھے، تہجد کو اٹھ کے چلے گئے. حاتم غیب سے آواز آئی، میرے بندے ساری رات بیٹھا رہا، کاش کہ تو ساڑھے کو 10 منٹ ہی دے دینا نا، تینوں اللہ دی معرفت لب جانی سی. ادھر تینوں پوری رات کوئی شاہ نہیں لبھی آگی، عورت انتظار چ بیٹھا رہا، کاش کہ تو 12:30 کے جام آنا تین اسے بڑا کچھ عطا فرمانا سی. اصل میں یہ بات ہے. جناب موسیٰ نو کسی بندے آکھیا سی سرکار اللہ کو دعا منگو، اللہ مینوں ہی معرفت عطا چھڑے، اپنا تھوڑا قرب دے دے، مینوں معرفت دے دے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرے بس دی گل نہیں ہے، تو نہیں جھل سکدا، اللہ دی معرفت بہت ڈاڈی ہے. اس بندے آکھیا نہیں جی تسی دعا منگو، تسی کلیم اللہ دعا منگو، تہاڈا کم ہے دعا منگنا. اس آکھیا جی چلو انج کرو کہ اللہ نو آکھو کہ مینوں اپنی رحمت دا جڑا کروڑواں حصہ نا، کروڑواں حصہ اوندا 20 کروڑواں حصہ عطا فرماوے. چلو پوری رحمت نہیں، کم از کم کروڑویں حصے دا کروڑواں حصہ عطا فرمائے. جناب موسیٰ نے دعا منگی تے اتنے بندہ کھلوتا سی. اس بندے نے جناب اپنا سر چکیا. جناب موسیٰ کئی دنوں تو بعد پتہ چلے واپس آئے، اتنے بندہ اتھے ہی کھڑیا بندہ. جناب موسیٰ علیہ السلام واپس ہی آپ نے اس بندے نو ہلایا. آپ نے فرمایا خدا دے بندے تو کی کر رہے ہو، اتنے تک کے کھلوتا ہے. اینے دن گزر گئے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسی اینو اپنی رحمت دے کروڑویں حصے دا کروڑواں حصہ عطا فرمایا ہے، اینو ہن دنیا دی کوئی خبر نہیں رہنی آئے گی. حضرت اس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت. تو حج اللہ کی معرفت کا نام ہے. میں حیران اس بات کے اوپر کہ لوگ جاتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں، مینا میں کھڑے ہیں، حالانکہ مینا میں کھڑے ہونے کی ان کو پتہ نہیں ہے بھی یہاں پہ مینا میں کھڑے ہونے کی حیثیت کیا ہے. اور مینا کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بچے کو ذبح کرو. مینا میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دیں، اولاد بھی، جاگیر بھی. اور وہ انشاءاللہ ابھی چونکہ قربانی کا ایام ہے نا، میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیسی بات ہے سرکار. ایک حج ہے نا، حج انسان کو پورا بندہ بنا کے رکھ دیتا ہے. عمرہ ہے انسان کو بندہ بنا کے رکھ دیتا ہے. انسان جا رہا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، سب سے معافی مانگ رہا ہے. ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، سب سے معافی مانگ رہا ہے. اس کے بولنے کا انداز بھی ٹھیک ہو گیا، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہو گیا. سرکار معاف کر دیو، کوئی گل نہیں، ہو جاندہ. یعنی آپ اندازہ کریں حج ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، اس کا کردار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں، قاری صاحب بس میں حج تو پہلے غلط کام کرتا سی، لیکن جدھر حج کیتا ہے نا سارے کم چھڑ دیتے ہیں. وہ ایک حج انسان کو اللہ تعالیٰ کا کیسے محبوب بنا دیتا ہے. اس کا کردار بھی ٹھیک، لوگ ناراض ہے تو معافی مانگے گا، کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اسے معافی مانگے گا، پھر جا کے وہ حج عمرہ کر کے آئے گا. اور حج کے ہاں تو میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ لوگ جاتے ہیں صرف چکر لگانے کے لیے، چکر لگانے کے لیے لوگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس چونکہ حج فرض تھا تو ہم نے کر لیا، بس بات ختم. وہ خدا کے بندے مکہ میں گئے ہو، مکہ کی سرزمین میں، نہیں معلوم کہ کس مکہ کے سامنے کھڑے ہو. یہ وہ مکہ ہے کہ جس کو رسول پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا تھا، فرمایا مکہ تیرے نال بڑا پیار ہے. جب تو کافرہ نے کڑیا سی نا رسول پاک علیہ السلام، رسول پاک علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے سن. نبی پاک علیہ السلام تھوڑا دور گئے تھے، حضور نے کعبے والے کھلو کے منہ کر کے ارشاد فرمایا کعبہ تیرے نال بڑی محبت سی، اگر اے لوگ مینوں نہ کٹ دینا تو میں تینوں کہتے چھڑ کے نہیں جانا سی. ایڈی محبت سی. ساڑھے محدثین کہتے ہیں کہ یار جو ایڈی محبت سی تو حضور دی قبر پھر مدینے کیوں ہوئے؟ مکہ بھی فتح ہو گیا سی نا، ظاہری گل ہے 8 ہجری مکہ فتح ہویا. رسول پاک علیہ السلام نے وصال 11 ہجری جو ہویا. اگر ایڈی محبت سی تو پھر انہوں نے مزار مدینے کیوں ہوئے؟ مکے ہونا چاہیے تھا نا. اگے محدثین جواب ارشاد فرماتے ہیں وجہ ہے کہ جدو مدینے چ آئے سن نا صحابہ کرام نویں آئے سن تو نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ لیا سی، فرمایا میں تواڈے کول آنا چاہنا تو مدینے اسلام کا کم کرنا چاہنا، تسی میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا سرکار ٹھیک ہے اسی حاضر ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے شرطاں نے قبول کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی شرطاں بناؤ. نبی علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو بھائی اپنی جان تو ود کے تسی میری جان کی حفاظت کرو گے. وہ جڑے یسرب کے بندے سی بعد مدینہ تو بعد بیٹھے نا ظاہر، یسرب کے بندے کہنے لگے جی سرکار آمنا و صدقنا، اسی اپنی جان تو ود کے تھوڑی جان کی حفاظت کریں گے. نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو اپنے مال کو اپنی جان کو میری ذات پہ قربان کرو گے. انہوں نے کہا جی آمنا و صدقنا. حضرت عباس نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے سن. او بیت عقبہ اولا جو نبی پاک علیہ السلام مکے کم شروع کیتا، پھر لوک کے نبی پاک علیہ السلام حج دے موسم تے جا کے لوگوں نے اسلام دی دعوت دیندے سن. تے اے یسرب والے لوگ آئے، انہاں کہا جی ٹھیک ہے سرکار اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہاں.
پھر نبی پاک علیہ السلام نے شرطیں منوایا، اے بھی کرنا، اے بھی کرنا، اے بھی کرنا، اے بھی کرنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اسی سارا کچھ کریں گے. حضرت عباس پیچھے کھڑے سن نبی پاک علیہ السلام دے. حضرت عباس نے فرمایا اوے تسی تانوں پتہ ہے تسی کی قبول کر رہے ہو؟ تسی جان دے ہو تسی کس چیز کا معاہدہ کر رہے ہو؟ اگر تسی محمد رسول اللہ دے ساتھ دے رہے ہو پھر تسی سمجھ جاؤ کہ تسی دنیا نال جنگ چھیڑ رہے ہو. اس واسطے کہ پورا مکہ رسول اللہ دا مخالف ہے. اگر تسی دفاع کرو گے تو دنیا تھوڑی مخالف ہو جاوے گی. انہوں نے کہ سرکار کوئی گل نہیں، یہ جان نام تیرے کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. حضرت صاحب جدو رسول اللہ دے بڑھ گئے نا پھر گل ہی مک گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. جب حضرت سیدہ فاطمہ عمر بن خطاب کی بہن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی نا، عمر بن خطاب نے آگے جناب تھپڑ ماریا فاطمہ نو. وہ بہن سی جی عمر دے سائے تو بھی ڈردی سی، لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تو پھر سیدہ فاطمہ نے فرمایا عمر تو بڑی دلیر ہے، بڑا دلی جناب بہت دبدبا، لیکن ہن میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں، جڑا کچھ کرنی کر لے، میں رسول اللہ در نہیں چھوڑ سکتی ہے. حضرت صاحب اسلام انسان کو غیرت دینا، اسلام انسان کو بہادری دیتا ہے. ایسی بات ہے سبحان اللہ. پھر جناب اتنے نبی پاک علیہ السلام شرطیں منوائیاں تے انہوں نے کہا جی سرکار ساڑی بھی ایک شرط ہے. نبی علیہ السلام فرمایا دسو کی کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ساڑی ہے شرط ہے کہ اسی تہاڈی ہر شرط مناں گے لیکن ساڑی کوئی شرط ہے. نبی علیہ السلام فرمایا دسو تہاڈی کی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھو اسی آیا مدینے وچوں یثرب دے وچوں، اگر اسی ہر چیز تہاڈے تے قربان کران گے نا ساڑی بھی ایک شرط ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کی شرط ہے؟ انہوں نے کہا سرکار ساڑی شرط ہے وے کہ تسی پوری زندگی یا زندگی تو بعد بھی تسی سانو کدے چھڈ کے نہیں جاؤ گے. ہے ساڑی شرط منو اسی جناب ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. یہ وجہ ہے کہ رسول پاک دا مزار اج مدینہ شریف وچ ہے. اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے وعدہ کیتا سی انصار دے نال. فرمایا اوے نبی علیہ السلام نے حدیث سے پاک ہے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا میرے انصار صحابہ اگر پوری دنیا ایک سائڈ تے چلے اور دوسری سائڈ تے میرے انصار صحابہ چلن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں پوری دنیا نو چھڈ داں گا لیکن انصار صحابہ نو کدی نہیں چھڈاں گا. اے حضور دی محبت ہے انصار صحابہ دے نال. سرکار حج کس چیز کا نام ہے؟ عمرہ کس چیز کا نام؟ اتنے جا کے سیلفیاں لینیاں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا بیٹا سبحان اللہ جدو آپ جان لگے نا حج کرنے واسطے آپ جدو مکہ داخل ہوئے آپ بے ہوشی دا عالم طاری ہو گیا. امام زین العابدین نو کسی بندے نے کہا سرکار اڈے تسی لے کو امام حسین دے لختے جگر ہو، لوگ دا تھوڑی وجہ تو اپنے گناہ معاف کرواندے نے، ایڈا خوف. آپ نے فرمایا خدا دے بندیا تینوں پتہ نہیں میں کس ذات دے گھر جا رہا ہوں. یہ گھر کیڑا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات دا گھر ہے. اور نبی علیہ السلام نے بعد جدو بندہ مکے دا طواف کردا اللہ تعالیٰ انہاں تے 60 رحمتاں نازل فرماتا. 60 رحمتاں 120 رحمتاں حدیث پاک 120 رحمتاں اللہ تعالیٰ ٹوٹل انہاں تے رحمتاں نازل فرماتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 120 رحمتاں دے وچوں 60 رحمتاں اللہ تعالیٰ انہاں تے نازل فرماندا جڑے لوگ کعبے تے طواف کر رہے ہوندے نے. اور نبی علیہ السلام فرمایا 40 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہوندے نے. اور فرمایا 20 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندے نے جڑے کعبے دا دیدار کر رہے ہوندے نے. حضرت صاحب یہ حج عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ حیرانگی کی بات یہ آپ اندازہ کریں اگر کافر کوئی اعتراض کرے نا کافر کہ یار کیڑی عبادت ہے، کپڑے لوا دیندے نے 2 چادریں پوا دیندے نے، جاؤ بھی گیڑے شیڑے مارو چکر مارو بھی چکر ماری جاؤ وہ بھی کافر اعتراض کر سکتا ہے نا. لیکن بھی اسلام ہے مسلمان کدے نہیں اعتراض کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ساڑھے کچھ مسلمان نے اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہے ابراہیم علیہ السلام نو تے شیطان نظر آیا سی انہیں تاں واسطے کنکرا ماریا سن، وہ سانو کہڑے نظر آندا سی کیوں ماری ہے؟ تسی اندازہ کرو کہ اے بھی وسوسہ شیطان کی طرفوں ہی ہے کیونکہ شیطان تے چاہتا ہے کہ میرے کنکرا نہ مارن. لوگ یہ جو مسلمان یہ اعتراض کر رہے ہیں. اج سانو مسلمان کہندے نے گھر صاحب جڑا تسی 6 لاکھ دا حج کرا دیو کسی غریب بچی دی تسی جڑا نا وہ شادی کرا دیو کوئی سکول پڑھوا دیو. اور میں کہ ظالم نے بچیا تو پھر اسلام پڑھیا ہی نہیں ہے. اور رسول پاک علیہ السلام نے حج کے موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے. 100 اونٹ آج کی لینڈ کروزر 100 اونٹ. اور حضور کے گھر کی کیا عالم ہے؟ سید عائشہ فرماتی ہے کہ ساڑھے گھر دے اندر پورا ہفتہ چولہا نہیں چلتا سی، ایڈی غربت ہوندی سی. جب حضور کی اپنی ذات کی باری ہے نبی پاک علیہ السلام ایک ہفتہ گھر میں چولہا نہیں جلا رہے. جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی باری آئی نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح فرما دیے. اور حضور علیہ السلام نے دسیا ہے فرمایا اللہ دی راہ انج خرچ کرنا ہے. وہ جو قربانی آ رہی ہے یہ مسلمان بڑا پیسہ بہاتے ہیں، ان کو چاہے کہ یہ غریبوں کی شادی کروا دیں.
میں کہ انسان نے بچیا تو جڑا 60,000 کا موبائل رکھے ہے تو جا کے کسی بیوہ دی شادی کرانا، تو جڑا 2.5 کنال جناب تو ایڈا بڑا پلاٹ بڑھایا ہے تو کیوں 6 مرے کا گھر بڑھانا؟ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا کسی کو مطلب ہی سمجھ نہیں آیا سرکار، وغیرہ لوگ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا میں چھوٹا سا حج کا خاکہ بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، حدیثیں تو بڑی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے حج کیسے فرمایا؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ جو مشرکین تھے نا، مشرکین انہوں نے ایک گل سی کہ مشرکین جڑا نا وہ دنوں میں رد و بدل کر دیں سن۔ مثال کے طور پہ ذوالحجہ کا شریف مہینہ چل رہا ہے، حج شریف کا مہینہ ہے، جڑے مشرکین سن وہ کہتے سن یار کوئی نہیں 10 دن اور ودا لو، اسی اگلا مہینہ پھر حج کا بڑھا لواں گے۔ اس طرح کر کرا کے نا مشرک حج کرتے سن، تو انہوں نے جڑے بھی حج سن نا الا ماشاء اللہ کوئی ذوالحج شریف کے مہینے کوئی حج انہوں کا آندا ہوئے، وغیرہ سارے جناب دن اگے پیچھے کر کرا کے اس طرح ہی حج کر دیں سن۔ 8 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح فرمایا، مشرکین تو ہوئے روی سی، ذوالحجہ کا مہینہ ہی نہیں سی، نبی پاک علیہ السلام حج نہیں فرمایا۔ اس تو بعد 9 ذی الحج سی، 9 ہجری سی نبی پاک علیہ السلام دی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر نو بھیجا، فرمایا صدیق جا کے تو جا 300 بندے لے جا کے اتنے مکے میں جا کے سارا ساڑا نظام دین اسلام جا کے دسا بھی اسی اور تسی ریڈی ہو جاؤ مسلمان آنا لینے۔ پھر 10 ہجری میں جا کے نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا۔ اچھا اتنے ساڑھے محدثین بڑی فقہا بڑی عبارت کرتے ہیں کہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے 8 ہجری مکہ فتح فرمایا، پھر 11 ہجری جا کے کیوں نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا؟ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو تو بندہ مالدار بن گیا نا، پیسے آ گئے نے، رستہ بھی ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، فوراً جا کے حج کرا ہوئے، اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے حج فرض ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو حضرت صاحب صورت حال بڑی خراب ہے، بچے کی شادی پہ 2.5 کروڑ روپے لگا دیں گے، حج کے لیے نہیں جائیں گے۔ کر صاحب بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کو کہیں پہ لگوانا ہے، بچے کو دکان ڈال کے دینی ہے، اور بھائی بچے کی شادی کیا ہے؟ بچے کی شادی 2.5 کروڑ روپے لگانا؟ سرکار بچی کی شادی ہے کہ بچے کو صرف حق مار دو بس، اور کوئی شے نہیں بچی نو دینی آئے گی۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، رستہ بھی ٹھیک ہے، بندہ جا بھی سکتا ہے، حج فرض ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں بھی میں پڑھ کے سناؤں گا، متفق علیہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پر حج فرض تھا اس نے حج نہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، ساڑھا ان کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت صاحب آپ جائیں قبرستان جا کے پھرولیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن پر حج فرض تھا، حج کوئی نہیں کیتا۔ رسول اللہ دیکھیے فرمایا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ساڑھا ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بھائی حج فرض ہے یار، یہ کیسی بات؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، 11 ہجری ہے، 11 ہجری۔ رسول پاک علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو کہیں بھیجا معلم بنا کے، حج فرض حج دے دن آنا لے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاذ ممکن ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے تے واپسی تے تو میری قبر تے آویں۔ حضرت معاذ رو پہ عرض کی یا رسول اللہ کی مطلب ہے تسی وصال کر جانا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں معاذ ممکن ہے ہن تو میری قبر تے آئے گا۔ اے آخری دن نبی پاک علیہ السلام دے چل رہے ہیں، آخری دن جڑا حج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے پنڈا تھاواں تے اعلان کرا دیتا، فرمایا بھائی جنہیں بھی حج کرنا ہے ساڈے نال آ جاوے، اکٹھے ہو کے آ جان۔ 12,000 دا لشکر تیار ہویا صرف مدینہ طیبہ دے اندر، جنہاں لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام نے حج کرنا سی۔ رسول پاک علیہ السلام طور پہ حج فرمان واسطے آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات نو نال لیا، اپنی بیویاں نو نال لیا۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لے کے حج واسطے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تو نکلے، تو جویں جویں خبر پہنچ دی گئی ہے لوگوں میں اکٹھے ہوندے گئے نے بھی رسول اللہ جا رہے ہیں حج دے اوتے، تے ظاہر ہے رسول اللہ دی معیت جا کے حج کرنا اس تو بڑا انعام کی ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نکلے تھے، رسول پاک علیہ السلام مختلف مقامات نبی پاک علیہ السلام نے اتنے پڑاؤ کیتا، ذوالحلیفہ نبی پاک علیہ السلام گئے، اتنے رسول پاک علیہ السلام نے رات اتنے قیام فرمایا، اتنے نبی پاک علیہ السلام نہاتے، آپ نے پھر احرام بنیا، پھر اگے رسول پاک علیہ السلام نے مقام عرش تو گزرے، مقام اساریہ تو گزرے، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام مقام بوا تے پہنچے جتھے آپ دی والدہ مرحومہ دی قبر سی سیدہ آمنہ دی، کیونکہ مکیوں جدو سیدہ آمنہ دے شوہر دا وصال ہو گیا سی، حضرت عبداللہ دی قبر سی مدینہ طیبہ دے اندر، تو پھر سیدہ آمنہ نے اپنے عبد المطلب نے کہا سی کہ سرکار سانو اجازت دو اسی جا کے بڑے شوہر دی قبر دی زیارت کرائیے، تو اے محمد علیہ السلام اپنے والد صاحب دی قبر دی زیارت کر کے آ جان۔ نبی پاک علیہ السلام آ رہے سن مدینہ طیبہ، قبر دی زیارت ہوگی، واپسی پھر آ رہے سن مکہ والے پاسے، تو راہ دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی والدہ دا وصال ہو گیا، مقام بوا سی، مقام بوا۔ نبی پاک علیہ السلام جدو
اس مقام تے پہنچے نا والدہ مرحومہ دے مقام تے ظاہر گل ہے سرکار 1,24,000 دا لشکر سی 1,24,000 دا لشکر سی رسول اللہ دے پیچھے جڑے حج تے جا رہے سن. نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے نا مقام بوا پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج رات اسی اتھے رہنا ہے, اج میں اتھے رات گزارنی ہے. صحابہ کرام تھوڑے پریشان تھے لیکن سوال کسی کوئی نہیں کیتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سوال کرنا کوئی چھوٹی گل تو نہیں سی. تسی اندازہ کرو جدو نبی پاک علیہ السلام واپسی جا رہے سن نا مکہ اپنی اماں دے نال, جنگل سی جنگل, اتھے جناب نبی پاک علیہ السلام دی والدہ دا وصال ہویا. حضرت صاحب میں لفظ تے تانوں سنا سکدا لیکن وہ کیفیت میں تانوں بیان نہیں کر سکدا. ایک او بچہ جنہیں اپنے پیو دا چہرہ نہ ویکھیا ہوئے, جس بچے دا سوائے ماں دے سہارا کوئی نہ ہوئے, اور ماں جنگل دے اندر اس بچے دی ماں وصال کر جاوے. سید آمنہ دا وصال ہویا مقام بوا تے. سرکار ساڑھے تو ایک بچہ بھی ایک بندہ بھی اجنا کلا قبرستان نہیں جا سکتا. یار مکہ کے پہاڑ مقام بوا, جدو سید آمنہ دا وصال ہونے لگا نا سید آمنہ نے فرمایا میرے بیٹے محمد, ہر زندہ کو اللہ نے موت دینی ہے اور ہر چیز مٹی کے اندر مل جائے گی. سید آمنہ نے کہا میرے بیٹے محمد میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو بچہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا. فقط ولد تو تہرا, اب محمد میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ تو پوری دنیا کو روشن کرے گا. جنگل کے مقامات ہیں اور نبی پاک علیہ السلام بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی, فرمایا اماں تو جان دیے کہ تیرے بغیر میرا سہارا کوئی نہیں ہے, تو بھی چھڑ کے جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام جب حج کرنے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کے قبر, جدو نبی پاک علیہ السلام گئے نا اپنی ماں کے قبر دے ہوتے تے 2-4 پتھر ہی سن ظاہر ہونے, پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے اما کیویں دفن ہویا اس مقام دے ہوتے, نہ بندہ نہ بندے دی ذات. سیدہ ام ایمن نال سی بس جنہیں حضور دی باج پرورش کی تھی, ایک بچہ تے ایک بڈھی, اور پھر مکے دی سرزمین تے قبر کرنا کیڑا مشکل کام ہے. نبی پاک علیہ السلام حج تے جا رہے سن, پھر نبی پاک علیہ السلام مقام بوا پاس سے مڑ گئے. 1,24,000 دے صحابہ کرام دا لشکر سی, سارے صحابہ پریشان سن کہ یار رات مکے ہو جا رہا, نبی پاک علیہ السلام کسی اور پاسے جا رہے. رسول پاک علیہ السلام جو تو گئے اپنی ماں دی قبر دے ہوتے, نبی پاک علیہ السلام جا کے ماں دی قبر دے انج کر کے ڈھے پے, انج کر کے ڈھے پے. حضور ماں دی قبر دے سو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بڑے روئے, نبی پاک علیہ السلام بڑے روئے. نبی پاک علیہ السلام اس تو ہٹ کے رسول پاک جب ماں دی قبر دی زیارت کر لی, اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام پھر ٹرے اپنے لشکر نو لے کے ایویں تھوڑا جہا دور گئے نا گھاٹی تو تھلے اترے, تو نبی پاک علیہ السلام پھر مڑ گئے اپنی ماں دی قبر والے پاسے, پھر مڑ گئے قبر والے پاسے. دن جا کے حاضری دیتی سی, شام ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام پھر آپ نے سفر کا ارادہ کیتا, چونکہ جڑے عرب والے لوگ سن نا وہ رات کا سفر کرتے سن. دیہڑی ریت بڑی گرم ہو جاتی سی, پتھر بڑے گرم ہوتے سن, تو دیہڑی سفر نہیں ہو سکتا سی, راتی سفر کرتے سن. نبی پاک علیہ السلام جناب پھر جو سفر کا ارادہ کیتا نا, نبی پاک علیہ السلام پھر مڑ کے واپس آ گئے. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج دی رات میں اپنی اماں دے نال گزاراں گا, فرمایا سفر اب صبح کریں گے. نبی پاک علیہ السلام ذوالقعدہ دے 4 دیہاڑے رہندے سن, 4 دیہاڑے رسول پاک علیہ السلام سفر شروع کیتا حج دا, تے نبی پاک علیہ السلام ذوالحجہ دی 4 تاریخ نو آپ مکہ مکرمہ پہنچے. 8 راتاں لگی رسول پاک علیہ السلام نو, اور رسول پاک علیہ السلام تو مکے پہنچے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے کیویں طواف کیتا, میں مختصر طور دے اوتے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا حج دا خاکہ وہ میں تانوں بیان کردا ہاں کہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان کی کیتا حج دے موقع تے. سرکار ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں, انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیویں حج فرمایا سارا. لیکن اج دے خاص گلاں نے نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا, تے نبی پاک علیہ السلام نے حج پیغام کی دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما بعد ایھا الناس الا وان ربکم واحد, فرمایا یاد رکھو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. اے میرے رسول دے آخری حج زندگی دا, اور سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے حج فرمائے. سرکار نبی پاک علیہ السلام ایک ہی حج فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے 4 عمرے فرمائے, اور یہ ایک حج نبی پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت کے بعد ہے, وگرنہ اعلان نبوت تو پہلے نبی پاک علیہ السلام کوئی حج چھڑیا ہی نہیں ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو حج چلتا آ رہا سی نا, تو مشرکین حج کرتے سن, اگرچہ بڑے غلط طریقے نال حج کرتے سن. انہوں کا حج کا انداز ہی وکھرا سی کہ مشرکین ننگے ہو کے معاذ اللہ طواف کرتے سن. اور ایک روایت ایسی گزری کہ میں حیران ہاں, ایک عورت مرد نے طواف دی حالت چونکہ کپڑے ہے کوئی نہیں سی,
وہ جناب انہوں نے اتنے زنا کر لیا معاذ اللہ. ایڈی حالت بگڑی سی مکہ مکرمہ دی. مکہ مکرمہ توحید دا مرکز سی جن ابراہیم علیہ السلام نے بنایا سی. تسی اندازہ لاؤ توحید مرکز دی ہے صورت حال سی, مرکز دی ہے صورت حال سی کہ 360 بت کافروں نے تو واڑ کے رکھے سن. جڑا بھی مدینے نواں مکہ نواں قبیلہ آندا سی اپنا بت بڑھا کے جا کے کعبے رکھاندا سی کہ جناب ساڈا بت ہے. ایویں کر کرا کے جناب 360 بت انہوں نے کعبے ٹھوک کے رکھ دیتے, واڑ کے رکھ دیتے. تسی اندازہ کرو توحید دا مرکز وہ دی ہے صورت حال سی. اتھے جدو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا پھر رسول پاک علیہ السلام نے 1,24,000 عوام کو پیغام کی دیتا. نبی علیہ السلام نے لوگو الا وان ربکم واحد, یاد رکھو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہ بت یہ جو 360 رکھے ہوئے یہ کسی کام کے نہیں, تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. فرمایا الا وان اباکم واحد, یاد رکھو تمہارا باپ ایک ہی باپ ہوتا ہے, باپ ایک ہی باپ ہوتا ہے. چونکہ دور جہالیت میں یہ تھا کہ جڑے لوگ غریب ہوندے سن نا وہ اپنی عورتوں امیراں کول بھیج دیندے سن, چودھری کول, رانے کول, سیٹھ کول, بادشاہ کول. اور پھر جدوں کوئی حمل یا بچہ پیدا ہوندا سی وہ غریب پھر بڑے ناز کرتے سن کہ جناب اے تے جناب بادشاہ دا پتر ہے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں نہیں, نہیں ہو سکتا, تمہارا باپ ایک ہی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام آگے فرمایا الا, کان کھول کے سن لو, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یاد رکھو کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور فرمایا یاد رکھو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. حضرت صاحب اسلام کا نظام تو یہ ہے, وہ اسلام نے تو سب کو جمع فرما دیا. نماز ہے تو سارے مسلمان کٹھے کھڑے ہیں. غریب بھی ایک صاحب, آپ اندازہ کریں نماز کا ٹائم ہو نا, نماز کا ٹائم ایسے غریب بندہ میرے کوڑ آ کے بیٹھ جاوے, حضرت صاحب کسی چودھری کی ضرورت ہی نہیں, اس بندے اٹھا کے دکھا دے. اللہ تو یہ حکم دینا چاہتا ہے, اللہ تو مسلمان کو جوڑنا چاہتا ہے. نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جمع کر رہا ہے. اور چلو نماز میں جمع نہیں ہوتے, کم از کم جمعے پہ کٹھے ہو جاؤ. اللہ فرما رہا ہے کہ جمعے پہ کٹھے نہیں ہوتے اور کم از کم عید تک کٹھے ہو جاؤ, اور کم از کم عید تک کٹھے نہیں ہوتے اور حج تک کٹھے ہو جاؤ. سرکار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے, لیکن آج کافر نے مسلمانوں کو بانٹ کے رکھ دیا. کسی نے بنگلہ دیش چھوڑ دیتا, کسی نے ملیشیا چھوڑ دیتا, کسی نے پاکستان چھوڑ دیتا. اور ساڑھے مسلمان بڑے خوش نے جناب, ساڑھا ملک بڑا ترقی کر گیا. اور ظالم دے بچیا اللہ تعالیٰ دی چاہت نو کافر نے پارا پارا کر دیتا. اس گل نو کیوں نہیں سمجھتے کہ مسلمان. اور قلندر لاہور اقبال علیہ رحمت یہی رویا. اقبال کے اندر فرقہ بندی ہے, کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اقبال کے اندر ہوئے مسلمان چلو پاکستان بڑھتے گیا, لیکن پاکستان جی مولوی آ گئے, مولوی نے کم کی کیتا, وابی دیوبندی دی ٹنگا کھچ رہا, ٹنگا دیوبندی شیعہ دی کھچ رہا, کر کرا کے جناب ہر شے برباد ہو گئی. اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس آخری بار آتی بھی اگلا انشاءاللہ خطبہ جو حضور علیہ السلام کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ پڑھا گا. اور اس خطبے کے اندر کسی بندے کو معافی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میری اللہ کی بارگاہ میں عرضو ہے یا اللہ میرے زندگی دے جڑا اگلا جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ حق اوندا میں حق ادا کراں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کیویں جناب خطبہ دیتا, ایتھے جناب نظام میں برباد کر کے رکھ دیتا. حضرت صاحب مولوی 160 قسم نے, حالانکہ مولوی تو کیوں ہوندا ظالم. کسے تحریک نو, کسے پیر نو, کسے مرید نو, کسے مفتی نو کوئی فکر نہیں ہے کہ امت کو جوڑا جائے. جڑا بندہ گل کرتا توڑن دی گل کرتا, اور مولوی تو ممبر تے بیٹھ کے عوام نو توڑ رہا, حکمران تو جڑا عوام نو توڑ رہا, حکمران بھی توڑ رہے, مولوی بھی توڑ رہے, جبکہ اللہ تعالیٰ جوڑن دا حکم دینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی ذات ایک ہے, اور فرمایا انسان کا باپ ایک ہی ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو تمہارے اندر عزت اسی کی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا فرمائے گا. میں سرکار ہوتے کی رواں ایتھے ہوں میں کی گل کراں کہ اج اسی علماء دا کی حال کر دیتا. میں گل اکثر کر رہا ہوں نا کہ لوگوں دا سرکار بس نہیں چلتا کہ لوگ نماز دی نیت اج کرن کہ پیچھے سے غلام دے, لوگوں دا بس نہیں چلتا سرکار. نہیں تو جڑا عوام نے امام دا حال کر دیتا نا لوگوں دا بس نہیں چلتا. جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع تے فرمایا ہوا ہے کسی ٹائی والے کی عزت نہیں ہوگی, کسی حکمران کی عزت نہیں ہوگی, کسی وکیل کی عزت نہیں ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا عزت اسی کی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا فرمائے گا. اور پیچھے سے امام دے کہنا تو ساری مجبوری ہے, سرکار جنت بھی تو پکی کرنی ہے نا, ظاہر ہے. پھر نہیں تو جڑا سی علماء دا حال کی طرح سرکار اسی نماز نہیں تو انجی کریے کہ پیچھے سے غلام دے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے مہربانی فرمائیں آپ لوگ کچھ دین کو سیریس لیں, حج کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ واقعہ کربلا کو کیوں نہیں سمجھتے یار لوگ, حیرانگی کی بات ہے.
حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تاسی، اور ہم جا کے کیا کر رہے ہیں؟ سیلفی لے رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اگر آج بھی مولا علی آ جان نا ساڑھے کو مولا علی مولا کہنا تو اٹھ کے آ جان، ساڑھی محمد کی کرے گی سرکار ذرا ایک سیلفی لینڈ دو گے، ایک سیلفی۔ اور یار ایسا مزاج خراب ہو گیا مسلمانوں کا، مکے گئے ہوئے مینا کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے، کعبۃ اللہ کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے کہ مکے میں حج کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور مکے میں حج کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز اتار کے سٹ دیو، اپنی ذات نو اللہ تعالیٰ کی ذات وچ فرا کر دیو۔ اے سرکار حج دا موقع ہے، حج دا موضوع ہے، اسی بیٹھے اتھے ہیں جناب، اتھے لائیو کال چل رہی ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ